راج صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور پی ایس ایل اب آن ہونے کو ہے. دیکھیے ایک اس کو نیک شگون ہونا چاہیے، لیکن اپنے سٹور ہاؤس آف مائنڈ میں جو سلیکٹرز ہیں ان کو ویجیلنٹ ہونا ہوگا. اس کے بعد پھر بنگلہ دیش نے پاکستان آنا ہے تو بدلا ہوا زمانہ ہونا چاہیے. نظر رکھیں جو کوتاہیاں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس میں، اگر ان کو کچھ کرکٹرز ایسے نظر آتے ہیں خاص طور پہ جو ہمارے بیٹرز ہیں جس میں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، کیونکہ T20 سیریز ہے اور اس میں ان کی نظر ہونی چاہیے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اس کے بعد جو ایک نیا سلسلہ بین الاقوامی سلسلہ شروع ہوگا اس میں پاکستان کیا کرتا ہے. جہاں تک پاکستان سپر لیگ کا تعلق ہے، حافظ صاحب بھی ہمارا برانڈ ہے اور اس کا پاپولر ہونا بڑا ضروری ہے. اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، جس میں سب سے بڑا اسٹیک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فرینچائزز کا ہے. ان کو کوئی بھی اگر جیسے آپ نے ابتدائی میں ذکر کیا کہ کوئی ایشوز ہیں تو ان کو ٹیبل پر کرنا چاہیے، ناٹ آن دا میڈیا. اور یہ سارے لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ، اور میرے خیال میں ان کی وجہ سے کرکٹ کی ایکٹیویٹی ہے. دے آر دا انٹرپرینیورز، دے آر دا کیپٹلسٹ، دے آر دا بزنس ٹائکونس. تو ان کو عزت ملنی چاہیے اور ان کو عزت کروانی بھی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ میڈیا میں جا کے کہہ دیں کہ فلاں سنگر جو بے سرا ہے یا یہ فلاں بات جو ہے یہ ایسی کیوں ہوئی ہے. یہ میرے خیال میں ان کے قد سے چھوٹی باتیں ہیں، ان کو بڑی باتیں کرنی چاہیے اور کرنی ہیں. اور پھر یہ مستقل طور پر یہ میرے خیال میں کھیل کے اندر رہیں گے، نامی گرامی ہیں اور عزت والے ہیں. تو میرے خیال میں جو بات بھی ہو وہ پی سی بی کے اندر ہونی چاہیے، میٹنگز کے دوران ہونی چاہیے. اور پھر اس کوئی میٹنگ کرے ہی نہ راجہ صاحب تو پھر کیا ہو؟ اب اس میں تو پی سی بی میٹنگ کی بات کون سی، یہ 10 سال ہو گئے راجہ صاحب میٹنگز کی، ابھی تک مسائل بنیادی مسائلوں پہ مسائل چلے میٹنگ نہ بھی کریں، اگر کوئی مشورہ. اچھا رانا صاحب کی گفتگو کیا ان کا جو خیال ہے وہ بھی اس بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں؟ کیا رانا صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے راجہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا برانڈ ہے اور اس کی بہت اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کی جانی چاہیے اور اس کی نشو و نما پر بھی کام ہونا چاہیے. Sir, first of all, to could not agree more with what Raja Sahib has said. I've been hearing his views and pretty much sir وہی ہے کہ جو ایک normal patriotic پاکستانی جو ہے who has been in the broadcasting business for a long time. سر بات ہے کہ یہ واقعی صحیح ہے کہ اس برانڈ کو ہمیں پیمپر کرنا ہے. When we talk about pampering the brand and taking care of its value, تو اس میں ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو entrepreneurs ہیں جن کی ابھی ہم بات کرتے ہیں franchise owners, they are the roaring engines. وہ جو کہ جو ہے نا اس ٹرین کو کھینچ رہے ہیں آگے کی طرف. ایٹ دا پی سی بی وی مسٹ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ کچھ لوگ آئیں گے کچھ لوگ جائیں گے، بٹ دیز فرینچائز اونرز جن کو اگر آپ اسٹیک ان کی زیادہ دیں گے کرکٹنگ میٹرز میں ویزا وی پی ایس ایل، تو اس میں اس کا فلیور اچھا آ جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم آئی آلسو ایگری، جہاں پر فخر زمان کو ہم نے ایک ٹویٹ کرنے پہ میں نے بھی تھوڑا سا کرٹیسائز کیا تھا کہ یو شوڈ ہیو ٹیکن دیٹ تھنگ ایٹ اے ریلیونٹ فورم. تو یس انڈیڈ آپ نیٹی گریٹیز میں نہیں جا سکتے بینگ اے فرینچائز اونر، لیکن ان کو وینٹ آؤٹ کرنے کا موقع کیوں ملا میڈیا پہ؟ آپ بتائیے کہ اگر آپ میٹنگز فریکوینٹلی ہولڈ کر رہے ہیں اور میننگ فل میٹنگز ہو رہی ہیں، obviously when you say there are entrepreneurs ان کا اس کے علاوہ اور بھی کام ہوں گے. So if a youngster who happens to be owning one of the franchises وہ اپنے جو exuberance of youth میں باتیں کر گیا لیکن اس میں سے کچھ باتوں کو سائڈ پہ کر دیں تو کافی تک باتیں ٹھیک تھیں بٹ فورم اس کا ٹھیک نہیں تھا. بٹ اس سے اب آگے چلتے ہیں. بڑی پیاری بات کی ابھی راج صاحب نے کہ سلیکٹرز کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے. They usually don't have their feet on the ground now. یہ feet on the ground تو والے ہیں ہی نہیں یہ سلیکٹرز. تو اب میں صرف یہ چاہوں گا کہ پی ایس ایل کے ایٹ لیسٹ آل میچز besides that computer which also selects the team، یہ سارے جو سلیکٹرز ہیں نا یہ گراؤنڈ پر پورے میچ کے لیے نظر ضرور آئیں. And we being the media we need to ensure that we need to have them seen کہ یہ گراؤنڈز پہ ہوں اور میچ کو ایٹ لیسٹ اس طرح ضرور دیکھیں کہ اس سے ٹیک اویز کیا ہیں. ناٹ اونلی دا بیٹرز، وی بین ایکچولی اسٹرگلنگ ود دا بولنگ. سر بیٹنگ شروع سے ہماری سینا کنٹریز میں ایسی ہوتی تھی، آف اینڈ آن چل جایا کرتی تھی، بٹ دا بولرز یوز ٹو ون اٹ اس فار اس. تو میرا تو اس میں سے یہی ہے ٹیک اوے. باقی اس پہ آگے مزید بات پر جو ٹیلنٹ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن راجہ صاحب ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں کھیل رہے ہیں سلمان علی آغا، اور سلمان علی آغا پاکستان کی T20 ٹیم کے کپتان ہیں، لیکن سلمان علی آغا اسلام آباد یونائٹیڈ کے کپتان نہیں ہیں. یا تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بہتر کھلاڑی ہیں کہ پاکستان کی قیادت کر سکتے ہیں، یا پھر اسلام آباد یونائٹیڈ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنے اہل نہیں ہیں. پھر کیا ویسے حافظ صاحب یہ بات دلچسپ ہے اور دلچسپ سوال ہے. لیکن جیسے اب میں ماڈل ٹاؤن میں کھیلتا تھا تو وہاں پر اگر اظہر علی کھیلنے کے لیے آ گئے یا وسیم اکرم آ گئے تو کیونکہ وہ ایک ماحول بنا ہوتا تھا نا تو ان کو پروٹوکول فالو کرنے پڑ جاتے تھے. اب جو فرینچائز اسلام آباد یونائٹیڈ کا آپ نے ذکر کیا ہے، اب ان کا اپنا ایک ماحول ہے، اپنا ایک سیٹ اپ ہے. سلمان علی آغا تو ملکوں گھومتے ہیں، ان کا اپنا راؤنڈ دا ایئر ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے. پھر ایک سینیورٹی کا اور ایک نا سینیورٹی کا بھی ایک بیچ میں ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے.
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے جو ہمارے ماحول میں فٹ ان ہے، مطلب پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور پرائرٹیز ہوں تو اس کوئی اور نہیں تو اس کو بنا دیا جائے، لیکن وہاں پر ظاہر ہے جو اس ٹیم میں ایلیجیبل ہے اس میں وہ بہترین شخص کو کپتان بناتے ہیں. پھر یہ منظور نظر بھی ہوتے ہیں بعض اوقات فرنچائزی جو آپ کا یہ خیال ہے کہ شاداب خان منظور نظر ہے؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں شاداب ان سے تجربے میں اور اس میں تو بہت آگے ہیں نا. ایک چیز مانی پڑی، شاداب کی ساری باتیں تو بری نہیں ہیں، دیکھیں ان تجربے میں سمجھ بوجھ میں وہ کام نہیں، ان سے پرفارم نہیں ہو رہا، وہ ڈیزرو بعض لوگوں کی نظر میں یا میری نظر میں نہیں کرتے تھے ٹیم میں، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن ان کا کپتان ہونا، ان کا وہ جو جزو العرفق بنے ہوئے ہیں اس وقت اسلام آباد یونائٹیڈ کو، اس پہ کوئی پرفارمنس ہوگی. اور جو پرائیویٹ جو مالکان ہوتے ہیں، فرینچائز جو ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے عام طور پہ پرفارمنس بڑی حیثیت رکھتی ہے. یہاں پر بھی بعض اوقات ہمارا یہ ڈومین نہیں ہے، کیونکہ جو مالک ہے وہ اپنی بہترین ٹیم سلیکٹ کرتا ہے، بہترین رزلٹ لیتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے بعض اوقات اس میں بھی اس سسٹم میں سکم موجود ہے. اچھا، آپ کا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نظام میں کہیں نہ کہیں کچھ جھول موجود ہے؟ لیکن جھول نہیں، یہاں پر تو جھولا بہت بڑا. میں یا حافظ صاحب دیکھ لیں کہ یہ کیسا نظام ہے. میں کیوں جھوٹ بولوں؟ کوئی نظام نہیں ہے کرکٹ کا. یہ مجھے بتائیں، یہ میں برے کرکٹر نہیں ہے یہ حسن نواز یا سمد جو ہیں، لیکن کس طرح ان کو متعارف کرایا گیا، کس طرح یہ تتر بتر ہو جائیں. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے کہ سلمان علی آغا پاکستان کے کپتان ہیں لیکن اسلام آباد یونائٹیڈ کے کپتان نہیں ہیں. اگر شاداب ان سے بہتر ہیں تو پھر وہ پاکستان کی بھی قیادت کر سکتے ہیں. دونوں بورن کپتان نہیں ہیں، دونوں بورن. جی رانا صاحب. سر اٹس این انٹرسٹنگ ٹاپک. لیکن یہ جو فرینچائز کرکٹ ہے نا سر، اس میں دا اونرس آف میکنگ دا ڈیسیژنز از آل ود دوز اگین جو فرینچائز اونرز ہیں. اور اگر آپ شاداب کی بات کریں اور تو شاداب کے بارے میں نے آف دا لاسٹ 2 years آبزرو کیا کہ جب انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیج پہ آتا نا یہ اس کی لائٹس آف ہو جاتی ہیں شاداب کی. ہی از ناٹ دا سیم پرسن بیکاز ہی از ناٹ ایون شیور اباؤٹ ہز لینتھ اینڈ لائن. لیکن جب فرینچائز کرکٹ ہوتی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو جہاں اس کو چانس ملتا ہے، ہی شائنز آؤٹ لائک اینی تھنگ، وہ پرفارمنس اچھی کر دیتا ہے. یہی حال آپ کا پی ایس ایل کا بھی آلسو فرینچائز کرکٹ ہے، تو اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. یہاں کا جو ہے نا آئی تھنک یہاں کے لیے اس کا ٹیمپرمنٹ آئیڈیل ہے. اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ ول بی اے ویری امپورٹنٹ سیٹ فار ایوری فرینچائز. اور اس کا سیٹ اپ ایسا بنا ہوا جب سے مصباح نے اس ٹیم کی کیپٹنسی چھوڑی تھی تو شاداب کے پاس ہی آئی تھی، تب فیوچر لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کا یہ پارٹ تھا. تو آئی تھنک ٹل دا ٹائم ہی از پلئنگ کرکٹ اور وہ اسلام آباد یونائٹیڈ سے کھیل رہا ہے اس کا کیپٹن رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سلمان علی آغا ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہے اور وہ میک شفٹ ارینجمنٹ جو ہے تب تک ہی چلتا رہے گا جب تک پی سی بی کی جو پاورز ایٹ بی ہیں وہ ایک کنسسٹنٹ لیڈرشپ کو جو ہے نا ڈیفائن یا ایوالو نہیں کرا لیتے. ایوالومنٹ نے کیا کرانا ہے، انہوں نے پھر سے اناؤنس ہی کرنا ہے. بٹ شاداب ٹو می از ناٹ اے سرپرائز، وہ اس فرینچائز کا کیپٹن ہے فار گڈ، یہ میں کہہ سکتا ہوں. باقی آگے اونرز کے ساتھ کوئی ایشو ہو جائے اللہ نہ کرے، ادروائز ہی از این آئیڈل فٹ، ہی ہیز لفٹڈ دی ٹرافی فار دیم، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کے اندر. اینی کمانڈ ریسپیکٹ آف دی ٹیم ایز ویل. جی راجہ صاحب، ویسے یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جس طرح کی سوچنے کا، دیکھنے کا، پرکھنے کا انداز ہے اور جو ہمارے عمومی مزاج ہیں اس میں یہ چیزیں کہیں نہ کہیں مشکلات پیدا کر سکتی ہیں کہ آپ پاکستان ٹیم کے آپ دیکھیں اب ہم جو پہلا ہمارا جو فریڈم موومنٹ میں جو پہلا کام ہمارے بزرگوں نے کیا تھا وہ خوف ختم کیا تھا میجورٹی کا. وہ پاورفل بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے اور صاحب ثروت بھی تھے. پہلا مسلمانوں کا مورائل واز ڈاؤن. میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ ہم کمپیریزن نیبرنگ انڈیا سے کریں. ہماری کرکٹ بڑی سپیریئر رہی ہے. دیکھیں نا آپ 47 کے بعد 43 سے 52 54 تک آپ کا فرسٹ کلاس اسٹرکچر ہی نہیں تھا. آپ نے ساری ٹیموں کو لمبے ڈالا اس لیے کہ آپ کے پاس لیڈر تھے. کارنیلیس آپ کے پاس کاردار تھا، میاں سعید تھے، ٹیم کیسی کا فضل تھا. اب ہم امتیاز حنیف آگے پھر 60 میں سعید اور یہ کیسے بڑے کرکٹر تھے آپ مجھے بتائیں. وقار دیکھیں، خان محمد، محمود حسین دیکھیں، یہ بہت حنیف کا تو جواب ہی کوئی نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب نظر محمد دیکھیں، اصل نظر محمد اگر ان کے ساتھ وہ واقعہ زخمی نازو نہ ٹوٹتی تو آپ ان کا ریکارڈ تو دیکھیں. ان کی جو لوکل کرکٹ میں جو پرفارمنس تھی دیٹ واز ونڈرفل. میں نے ایک پرانے میگزین میں پوری پرفارمنس پڑھی تھی لہرو نہار میں، ارلی 50s کا تھا وہ. تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف اس لیے پاس ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یو آر اے سپیریئر کرکٹنگ نیشن. اب یہ جو جن لوگوں کے پاس چیزیں نظم الرسق ہے نا ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرس، وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہی سب کچھ ہے اور ہمیں ہی سب اتھارٹی. بڑی اچھی بات ہے، ایکسرسائز کریں پاور، لیکن کچھ کر کے بھی دکھائیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، لاہور میں حافظ صاحب آپ کے علم میں ہے اور رانا صاحب کے علم میں ہوگا کہ اب ہم کوالیفائر کر رہے ہیں خواتین. ہماری بڑی آپ کو
وہ جو ایک شمسا ہاشمی صاحب، شمسا پھر حمیدہ کیا تھا، ابھی فاروق حمید صاحب ان کا انتقال ہوا، ان کی جو سسٹر تھی، بڑی پرانی کرکٹ ہو رہی ہے خواتین کی، ہم کوالیفائر پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا ایک بات اور اب مجھے خدشہ ہے، خدشہ ہے کہ ہمیں مینس میں بھی کوالیفائر، وہی اب یہ آپ والی بات جو ہے کہ آپ کہاں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں پیچھے، اور کس بات پہ آپ پی ایس ایل 10 شروع ہو رہا ہے راجہ صاحب. اچھا یہ رضوان صاحب نے وہاں کہا تھا ہو سب مصروف ہو جائیے اس میں موج مستی میں، یہ موج مستی ہے. لوگ جو ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں اور یہ پلیئرز پہ رسپانسبلٹی ہے، کپتان پہ رسپانسبلٹی. اس نے امید دلائی ہے رضوان نے، امید کے دیکھیں موج مستی نہیں انٹرٹینمنٹ کرکٹ آپ کو لاہور، پنڈی، کراچی، ملتان، چوکے چھکے، نعروں کی آوازیں آئیں گی، فلک شگاف نعرے ہوں گے. اچھا ایک آپ کے لیے کیونکہ آپ دلچسپی لیتے ہیں سے بات کر لیتا ہوں. 77 میں پاکستان کو کوئی 140 اسکور کرنا تھا، پاکستان 109 پہ آؤٹ ہو گیا. میرے فادر شارٹ وے پہ کومنٹری سنا کرتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ بڑا دکھ ہوا. تو مجھے اس وقت میں نے یہ سوال رات کو اس وقت ان سے کیا، افتخار ہے میں جو لیجنڈری کومنٹیٹر ہیں وہ کومنٹری کے لیے گئے ہوئے تھے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں مجھے یہ شک ہے کہ اس وقت بھی یہ روٹی گروپ ٹائپ قسم کے بنے ہوئے تھے ٹیم کے اندر انتخاب کو فلاپ کرنے کے لیے. کہتے ہیں نہیں، ساری ٹیم بڑی ڈاؤن تھی. وہ ہماری ون آف دا بیسٹ سائڈ تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک، ظہیر، ماجد، صادق، مشتاق، آصف اقبال، وسیم راج، یہ سارے، آصف مسعود، سلیم الطاف، عمران بھی اس ٹیم میں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی ٹیم تھی وہ، انتخاب عالم. تو وہ ٹیم ہار گئی تھی تو بڑا ان کا سارے پلیئرز کا مورائل بڑا ڈاؤن تھا. یہ ہارنے کے بعد بھی ان کے چہرے آپ دیکھیں الٹی سیدھی باتیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہارنے کے بعد بھی کچھ زیادہ احساس اس کا نہیں ہوتا رانا صاحب؟ یہ آپ کو لگتا ہے واقعتاً یہ، اور یہ صرف کھلاڑیوں کی حد تک پھر محدود نہیں ہے نا، یہ تو ایک سوچ ہے، ایک سوچنے کا انداز ہے. ٹھیک ہے ہار گئے ہیں